دیر پہلے یہ کہا گیا کہ آپ کی زمینیں ناجائز ہیں تو ڈیمولیشن ڈرائیو ہمارے گھر اڑا دیے گئے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو جائز زمینیں ہیں اس پہ آپ جو ہے ہمیں ٹیکس دے دو. اقتدار میں تھے ہم نے ہمیشہ وہ قانون بنائے ہیں جس سے لوگوں کو نقصان نہ ہو بلکہ ان کو فائدہ ہو. تو ہم کوئی ایسا قانون نہیں بنانا چاہتے ہیں جو جموں کشمیر کے حالات کو دیکھے جس سے یہاں کے لوگوں کے اوپر اور بوجھ پڑے. بی جے پی کا صرف ایک مقصد ہے کہ جموں کشمیر کو تباہ کرنا، جموں کشمیر کو لیبارٹری بنانا اور جموں کشمیر کے بلبوتے پہ پورے ملک میں جو ہے ماحول خراب کر کے الیکشن جیتنا، اس کے بغیر کوئی نہیں. اور یہ جو اصل میں مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنا غریب کرو کہ وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرے. آپ پورے ملک میں دیکھیے 80 کروڑ لوگوں کو فری راشن ملتا ہے، نہ وہ نوکری مانگتے ہیں، نہ وہ سستا پیٹرول مانگتے ہیں، نہ وہ سستی گیس مانگتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کس وقت ہمیں 5 کلو چاول ملے گا مفت، ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں. تو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ختم نہیں ہوئی تو بینکس نے دوسرا نوٹسز بھیجنا شروع کر دیا. وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو، کچھ نہیں دے رہے ہیں کہ بھئی آپ سیٹلمنٹ کرو ہمارے ساتھ، اگر نہیں کرو گے تو آپ کی پراپرٹی ہم جو ہے اس کو ضبط کر لیں گے. تو یہ کیا ہے سب؟ یہ ایک لگتا ہے یہ ایک بہت بڑی ایجنڈے کا حصہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو زمین دوز کرنے کی. ہزاروں کنال زمین جو ہے جندل کو دی گئی، تو ہوا کیا ابھی تک؟ کتنے لوگوں کو روزگار ملا؟ کون سی فیکٹری لگی؟ کچھ بھی نہیں. مگر مونگ پھلیوں کے دام، اگر یہاں کے جو انٹرپرینورز ہمارے یہاں کے بزنس مین ہیں ان کو یہ پریورٹی نہیں دی جاتی. ان کو بدقسمتی یہ ہے کہ بی جے پی روز بروز کوئی نہ کوئی تباہی لے کے آتی ہے جموں کشمیر کے لیے. اور ہمارا جو ہمارا حفاظت کے طور سے ہماری جو اسپیشل پوزیشن تھی 370 تھی، جس کی وجہ سے ہمارے ریاست باقی ریاستوں کے مقابلے میں یہاں غربت کم تھی، مفلسی کم تھی. یہاں لوگ they were much better off than the other places of the جو کنٹری میں پورے اسٹیٹس ہیں. تو 370 کے جانے کے ساتھ ساتھ جہاں ہماری زمینوں کو مونگ پھلیوں کے دام کہا جاتا ہے کہ باہر کی انویسٹمنٹ آئے گی، انویسٹمنٹ تو نہیں آتی پر ہماری زمینیں باہر دی جا رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو جابس نہیں دیے جا رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2019 سے لے کے آج تک کتنی جابس ملی ہے یہاں کے لوگوں کو، بالکل زیرو کے مقابلے برابر ہے وہ. تو اس وقت ابھی اس سے پہلے کچھ دیر پہلے یہ کہا گیا کہ آپ کی زمینیں ناجائز ہیں تو ڈیمولیشن ڈرائیو ہمارے گھر اڑا دیے گئے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو جائز زمینیں ہیں اس پہ آپ جو ہے ہمیں ٹیکس دے دو. تو یہ سب ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ سارا سلسلہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں جو ہم 370 کی وجہ سے ہم اپنے قانون خود بناتے تھے، اور اس وقت یہاں کی جو اسمبلی ہے یہ دھیان میں رکھتی تھی کہ ایسے قانون بننے چاہیے جس سے یہاں کے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. خاص کر پچھلے 30-32 سال سے جموں کشمیر کے جو حالات رہے ہیں، جو معاملات رہے ہیں، اور اس کے اوپر 2019 کے بعد جو ہم پہ بھونچال لایا گیا، جس طرح 370 کو ختم کیا گیا، ہماری جو اکانومی ہے بالکل ڈول ڈرمز میں بڑی برباد ہے، تباہی ہے ہماری. میں کل مجھے موقع ملا جموں میں رگھناتھ بازار جانے کا، میں نے دیکھا جو رگھناتھ بازار میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، دکاندار کے پاس آنکھ پھیرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنا وہاں رش ہوتا تھا لوگوں کا. وہاں بالکل سنسان پڑا ہوا ہے. وہی حال ہمارے کشمیر کا ہے. اب مجھے یہ بتائیے سری نگر ہو یا جموں شہر ہو یا کوئی بھی ٹاؤن ہو، قصبہ ہو، شہر ہو، ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہتی ہیں. جو سری نگر کا مجھے پرسنلی معلوم ہے کہ ایک ایک گھر میں 4 فیملیز رہتی ہیں. جموں کا لوگوں کا کاروباری دکانداری پہ ہے. پہلے تو دکانیں اڑائی گئیں اور اس کے بعد جو انہوں نے 370 ختم کرنے کے بعد جو انہوں نے ماحول بنایا، دربار منہ ختم کیا، باقی چیزیں ختم کی. تو ایسے میں یہ لوگ جو ان کے اوپر دوبارہ ایک اور بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ جی پراپرٹی ٹیکس دے دو، تو کیا کریں گے؟ یہ لوگوں کی کمر توڑنا چاہتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ جو آپ کے ہمارے پاس تو پرائیویٹ سیکٹر یہاں ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں تو نہ کارخانے ہیں نہ فیکٹریاں ہیں. جموں میں تھوڑا بہت جو انڈسٹریلائزیشن ہوا تھا وہ بھی بند ہو رہا ہے کیونکہ وہاں جو بینکس نے لون دیا ہے لوگوں کو، اور کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی NPA کر رہے ہیں. جبکہ باہر کے جو لوگ ہیں ان کو ہزاروں کروڑ روپے لون دیا گیا ہے، ان کا کوئی مارگیج نہیں ہے. اور یہاں کشمیر میں، جموں میں جتنے بھی مارگیج جنہوں نے بھی رکھے ہیں ان کو ٹائم دینے کے بجائے ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا جو ہے قرب کریں گے، آپ کی پراپرٹی ہم سیز کر لیں گے. تو ایسے ماحول میں یہ جو سارا مقصد جو ہے بی جے پی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کو تباہ کرنا، برباد کرنا. اور اسی کی کڑی یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے اسی کی کڑی ہے. مجھے بتائیے سری نگر کا دکاندار ہے،
اس کا تو مال ہی نہیں اٹھ رہا ہے, اس کی تو تباہی ہو گئی ہے. جتنے ہمارے قصبے ہیں, چاہے اننت ناگ ہے, بجبیاڑا ہے, شوپین ہے, بارہ مولہ ہے, کپوارہ ہے, جتنے بھی ہمارے ٹاؤنز ہیں, اس طرح جموں کا اپنا سٹی جو کہ پچھلے 2019 کے بعد جس کی وہاں لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں. کل انہوں نے وہاں چلے گئے کہیں جموں میں, کسی وہ نروال میں چلے گئے, وہاں بیچارے وہ پٹری والے تھے, ان کی دکانیں اڑا دی. تو یہ تو سارا ڈیزاسٹر ہے, یہ تو ساری تباہی ہے. تباہی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے انڈر ہمیں ایک سیف گارڈ ملا تھا 370 کی شکل میں, اس کو ختم کرنے کا بی جے پی کا صرف ایک مقصد ہے کہ جموں کشمیر کو تباہ کرنا, جموں کشمیر کو لیبارٹری بنانا, اور جموں کشمیر کے بلبوتے پہ پورے ملک میں جو ہے ماحول خراب کر کے الیکشن جیتنا. اس کے بغیر کوئی نہیں. اور یہ جو پراپرٹی ٹیکس ہے, یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کے جن کے مکان توڑے گئے, دکانیں توڑی گئی, اب جو بچا کچا ہے اس پہ پراپرٹی ٹیکس لگا تاکہ یہاں کے لوگ بالکل ہی زمین دوز ہو جائیں, خدا نہ خواہ. نہیں, بیسیکلی I said they have come as a disaster for the state of Jammu and Kashmir. BJP has been a disaster. پہلے وہ بھونچال آتا ہے, پھر سیلاب آتا ہے, پھر کچھ اور آتا ہے. اسی طرح یہ جو روز نئے نئے فرمان لے کے آتے ہیں, چاہے وہ ہماری نوکریوں کو لے کے ہو, ہمارے جابز کو لے کے, اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو لے کے جس میں ہمارے گھر اڑا دیے گئے, اب یہ آ گئے ہیں پراپرٹی ٹیکس. مجھے بتائیے جموں کا وہ دکاندار رگناتھ بازار کا جو پچھلے 3 سال سے مر رہا ہے, جس کو خریداری نہیں ہو رہی ہے. سری نگر کی بات کر لیجئے, دوسرے ٹاؤنز کی بات کر لیجئے جہاں ایک گھر میں 4 فیملیز یہاں رہتی ہیں, وہ کہاں سے لائیں گے؟ ان کے پاس بجلی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. تو یہ اصل میں مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اتنا غریب کرو کہ وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرے. آپ پورے ملک میں دیکھیے 80 کروڑ لوگوں کو فری راشن ملتا ہے, نہ وہ نوکری مانگتے ہیں, نہ وہ سستا پیٹرول مانگتے ہیں, نہ وہ سستی گیس مانگتے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں کس وقت ہمیں 5 کلو چاول ملے گا مفت, ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلائیں. تو یہ جموں کشمیر جس کے حالات باقی ریاستوں سے بہتر تھے, اس کو بھی اسی درجے پہ لانا چاہتے ہیں, ہمارے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ جو ہماری اکانومی کی جو ہے کمر ٹوٹ جائے. ادروائز مجھے بتائیے بینکس کیوں ابھی تو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ختم نہیں ہوئی, تو بینکس نے دوسرا نوٹسز بھیجنا شروع کر دیا. وہ ٹائم نہیں دے رہے ہیں لوگوں کو, کچھ نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی آپ سیٹلمنٹ کرو ہمارے ساتھ, اگر نہیں کرو گے تو آپ کی پراپرٹی ہم جو ہے اس کو ضبط کر لیں گے. تو یہ کیا ہے سب؟ یہ ایک لگتا ہے یہ ایک بہت بڑی ایجنڈے کا حصہ ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو زمین دوز کرنے کی. نہیں, ابھی تک تو میں کہتی ہوں ہزاروں کنال زمین ہماری سو کالڈ انویسٹ, ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں. ابھی تو سگنیچرز ہو رہے ہیں, ایم او یو سائن ہو رہے ہیں, ابھی تک تو پریکٹیکلی کچھ ہوا نہیں. مجھے بتائیے کون سی فیکٹری لگی یہاں پر؟ ہزاروں کنال زمین جو ہے جندل کو دی گئی, تو ہوا کیا ابھی تک؟ کتنے لوگوں کو روزگار ملا؟ کون سی فیکٹری لگی؟ کچھ بھی نہیں. مگر مونگ پھلیوں کے دام, اگر یہاں کے جو انٹرپرینورز ہمارے یہاں کے بزنس مین ہیں ان کو یہ پریورٹی نہیں دی جاتی, ان کو یہ ترجیح نہیں دی جا رہی ہے زمین میں, بلکہ باہر کے لوگوں کو دی جا رہی ہے تاکہ کسی طریقے سے جو جموں کشمیر کی زمین ہے, چاہے وہ جموں میں کٹھوا ہو, چاہے کشمیر میں پلوامہ ہو, یہ باہر کے لوگوں کے ہاتھوں دی جائے, اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا. کیا جموں کشمیر کے لوگ اس سچویشن میں ہیں کہ وہ اتنی ٹیکس دے سکیں اس وقت؟ ان کی جو 30-32 سال سے تباہی, اس کے بعد 2019 کے بعد ہڑتالیں, اس کے بعد کووڈ, اس کے بعد دربار منہ بند کرنا جموں میں, جموں کی حالت دیکھیے, ویلی کی حالت دیکھیے کیا, اور اس کے بعد ہارٹی کلچر جو ہمارا بیک بون تھا اس کو اس سال جان بوجھ کے ہمارے ٹرکس 1.5 مہینہ روکے گئے تاکہ اڈانی کا بزنس چلتا رہے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے یہ جموں کشمیر کو, آپ باقی سٹیٹس کو تو جموں کشمیر کی لیول پہ لا نہیں سکے, اور آپ جموں کشمیر کو اتنا غریب کرنا چاہتے ہو کہ جس طرح باقی سٹیٹس میں غربت ہے ویسے ہی ہم کو بھی بنانا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیے, اس میں تو جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, جب تک آپ باہر نہیں آتے ہیں, جب تک کوئی بات نہیں کرتے ہیں, جیسے آپ نے اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو میں دیکھا جب لوگوں نے ریزسٹ کیا, یو ہیو ٹو ریزسٹ ٹو ایگزسٹ. جب تک آپ مزاحمت نہیں کریں گے تب تک آپ جو ہے آپ کو کچلتے جائیں گے, آپ کو پاؤں کی نیچے, جب تک